کیا ایسے ٹرانسپورٹ ڈرونز جلد فوج یا ڈاک سروس میں استعمال ہوں گے؟ سلوینیا کی کمپنی پیپسٹریل اس پر کام کر رہی ہے۔ نووا نامی اس ڈرون کی ٹیسٹ فلائٹ جاری ہے۔ اس ڈرون میں ہائبرڈ ڈرائیو ہے، یعنی ٹیک آف اور لینڈنگ الیکٹرک پاور پر، جبکہ پرواز روایتی کمبسٹن انجن سے۔ یہ ڈرون بہت مختلف ہے اور یہ بہت نیا ہے۔ اس کے استعمال کی بہت سی ممکنہ صورتیں ہیں، شہری شعبے میں، فوجی شعبے میں، انسانی امداد کے مشنز میں یا توانائی کے شعبے میں۔ ایویشن میں نئی ٹیکنالوجیز مینوفیکچررز کے لیے خطرہ ہیں۔ ترقیاتی اخراجات بہت زیادہ ہیں اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ضروری سرٹیفیکیشنز کے حصول کا عمل طویل اور مہنگا ہے۔ کئی کمپنیاں اس عمل کے دوران دیوالیہ ہو چکی ہیں۔ حال ہی میں جرمن کمپنی لیلیم بھی متاثر ہوئی۔ پیپسٹریل اس وقت دنیا کی واحد کمپنی ہے جو مکمل طور پر سرٹیفائیڈ الیکٹرک ایئر کرافٹ ویلس بناتی ہے۔ ان میں سے 100 سے زیادہ ڈرون پہلے ہی 20 سے زائد ممالک میں اڑ رہے ہیں۔ گاہکوں اور سرمایہ کاروں کو ہوا بازی کو زیادہ مؤثر، پائیدار، ماحول دوست اور کم شور والا بنانے میں بہت دلچسپی ہے۔ مختصراً کہا جا سکتا ہے کہ وہ اسے زیادہ جدید بنانا چاہتے ہیں اور الیکٹرک پروازیں اسی ہی کا حصہ ہیں۔ سیسنا جیسے طیارے بنانے کے لیے مشہور امریکی ایروسپیس کمپنی ٹیکسٹرون نے 3 سال قبل پیپسٹریل کو تقریباً 200 ملین یورو میں خرید لیا تھا۔ تاہم پیپسٹریل فی الحال نقصان میں ہی چل رہی ہے، اس لیے ٹیکسٹرون نے ری اسٹرکچرنگ کا اعلان کیا اور ہائبرڈ پروجیکٹ شروع کیے۔ نووا ڈرون ٹیکسٹرون کے ڈیفنس ڈویژن میں بہتری لانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ یہ علم نہیں کہ ٹیکسٹرون کی طرف سے نووا ڈرون بنانے کے منصوبے کا بجٹ کیا ہے، تاہم یہ ہم جانتے ہیں کہ یہ نئے ڈرونز کئی حوالوں سے ویلس الیکٹرک ایئر کرافٹ جیسے ہی ہیں۔ مثال کے طور پر اس کی ان ہاؤس الیکٹرک موٹرز پہلے ہی سرٹیفائیڈ ہیں، جو یقینی طور پر وقت اور لاگت میں بچت کا باعث بنیں گی۔ نووا ڈرون عمودی طور پر ٹیک آف اور لینڈ کر سکتا ہے۔ یہ تقریباً 300 کلو گرام وزن لے جا سکتا ہے۔ اس کی رینج تقریباً 550 کلومیٹر ہے۔ نووا کو اس مقصد کے ساتھ بنایا جا رہا ہے کہ ہر پرواز مکمل طور پر خودکار اور ویژول مانیٹرنگ کے بغیر ہو۔ یہ اپنا مشن صرف ایک فلائٹ پلان کی بنیاد پر مکمل کرے گا جو مسلسل اپ ڈیٹ ہوتا رہے گا۔ یہ تکنیکی طور پر چیلنجنگ منصوبہ ہے، خاص طور پر یورپ جیسے مصروف ایئر ٹریفک زون میں۔ اچھی بات یہ ہے کہ نووا کے لیے پائلٹ درکار نہیں ہوگا، حتیٰ کہ زمین پر بھی۔ یہی وجہ ہے کہ اس کی ایک پرواز ایک ہیلی کاپٹر کے مقابلے میں 10% سستی ہوگی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ ہائبرڈ ڈرون کمرشل بنیادوں پر کب اڑان بھرے گا؟